المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ خواجہ غریب نواز ہاسٹل پنچ کی جانب سے عرس سادات جیلانیہ کی تقریب مزارات سادات جیلانیہ پرانی پنچ انڈیا میں منعقد کی گئی۔ اس موقع پر جامعہ معینیہ رضویہ کے حفاظ کرام کی دستار بندی بھی ہوئی۔ ٹرسٹ کی جانب سے مزارات سادات جیلانیہ پرانی پنچ سے متصل جامع مسجد جیلانیہ میں ایک بڑی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں ضلع بھر کے کئی جید علماء کرام نے شمولیت کی، وہیں شہر پنچ کی کئی سیاسی، سماجی و مذہبی شخصیات کے ساتھ ساتھ عوام پنچ اور خواجہ غریب نواز ہاسٹل اور جامعہ معینیہ رضویہ میں پڑھ رہے بچوں کے والدین اور ان کے اساتذہ نے بھی اس پروگرام میں حصہ لیا۔ اس موقع پر جامعہ معینیہ رضویہ کے 2 حفاظ کرام کی دستار بندی بھی ہوئی اور بچوں کے مابین نعتیہ، قرات اور تقاریری مقابلے میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے بچوں میں اسناد و انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ تمام معززین و مقررین نے المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ خواجہ غریب نواز ہاسٹل پنچ کے کام کاج کو سراہا اور حاجی عبدالعزیز میر صاحب اور اراکین ٹرسٹ کو مبارکباد پیش کی۔ واضح رہے کہ المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے جہاں پنچ میں غریب، یتیم، لاچار، مجبور و مساکین بچوں کی کفالت کے ساتھ ساتھ انہیں دینی و دنیاوی تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کیا جا رہا ہے، وہیں پنچ میں کئی فلاحی اور ملی کام بھی ٹرسٹ کے زیر اہتمام کیے گئے ہیں اور آنے والے وقت میں کئی کام کرنے کے منصوبہ جات بھی ہیں، جن میں نمایاں کارکردگی خواجہ غریب نواز ہاسٹل پنچ، مزارات سادات جیلانیہ کی تعمیر جدید، جامع مسجد جیلانیہ کی تعمیر جدید، قبرستان کی 4 دیواری اور لنگر غوثیہ کے ساتھ ساتھ کئی دیگر کام بھی ان کاموں میں شامل ہیں۔ جامعہ معینیہ رضویہ کے بچوں کی دستار بندی اور عرس سادات جیلانیہ کے موقع پر منعقدہ تقریب پر مبنی دیکھیے یہ مفصل رپورٹ۔ مجھے اتنی بے حد خوشی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی دن دگنی اور رات چگنی اس مدرسہ جامعہ معینیہ کو ترقی عطا فرمائے۔ یہاں کے پڑھنے والے طلباء کو جہاں بھی جس محفل کے اندر بھی دیکھا، انہیں وہاں قرآن شریف میں کوئی سورت پڑھنے کا موقع ملا تو بہت اچھے انداز میں انہوں نے قرآن مقدس کی تلاوت کی، اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ روضہ پاک کی تعمیر کی ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ساری ٹیم کس قدر رسول اللہ کی اولاد سے محبت کرنے والی ہے۔ اللہ کی قسم، مسجد میں آ کے دل خوش ہوتا ہے، اور مزار جو اتنا تعمیر کیا حاجی عبدالعزیز میر صاحب اور ان کی پوری کمیٹی نے اور پورے جن لوگوں نے تعاون کیا، ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتا ہوں حاجی صاحب نے جو دین کا کام کیا۔ ہم ہر جگہ یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ حاجی عبدالعزیز صاحب پونچھ ڈسٹرکٹ میں، ابھی مولانا اقبال صاحب کہہ رہے تھے ڈسٹرکٹ پونچھ میں بہت بڑے امیر لوگ ہیں ہمارے مسلمان، لیکن دین کا کام اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے بندوں کو چن لیتا ہے، وہ حاجی عبدالعزیز میر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اور حاجی صاحب نے جو یہ کام کیا، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا اور یہ خانقاہ بنائی، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، اور جن کا مزار بنایا اللہ تعالیٰ ان مزار کے صدقے حاجی صاحب کی پریشانی کو دور فرمائے گا، پورے ٹرسٹ کی پریشانی دور فرمائے گا اور پورے پونچھ پر اپنا رحم و کرم عطا فرمائے گا۔ لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس خالق کائنات نے ہم سب کو موقع دیا کہ ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے اور ایک نیک مقصد سے اکٹھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ کسی بھی سکسیس کے پیچھے یا کسی بھی کامیابی کے پیچھے اکیلے کسی ایک انسان کا ہاتھ نہیں ہوتا، نہ ہی خالی اساتذہ کا ہاتھ ہوتا ہے، نہ ہی والدین کا خالی ہاتھ ہوتا ہے۔ ایک کسی چھوٹی یا بڑی کامیابی کے پیچھے بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جس طرح آج یہاں سے 2 حفاظ نکل رہے ہیں، فراغت حاصل کر رہے ہیں، تو ہمارے نزدیک یا عام لوگوں کے نزدیک یہ تو یہاں ایک استاد کی محنت ہو سکتی ہے یا والدین کی محنت ہو سکتی ہے۔
لیکن کوئی بھی کامیابی جو چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کے پیچھے کسی ایک یا دو اشخاص کی محنت نہیں ہوتی، مشقتیں نہیں ہوتی، اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کی محنتیں ہوتی ہیں، مشقتیں ہوتی ہیں، ان کے ادھورے خواب ہوتے ہیں جن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ رات و دن محنت کرتے ہیں۔ بڑا خوشی کا مقام ہے کہ اس مسجد اور خانقاہ کی تعمیر کا سلسلہ، تو میں بھی کافی دیر کے بعد یہاں پہ آیا، لگتا ہی نہیں کہ جو حالات جس طریقے سے میں نے دیکھا تھا آج اسی مسجد اور اسی خانقاہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ لیکن بچوں، آپ کو اساتذہ سے قرآن پاک بھی سیکھنا ہے، حدیث پاک بھی سیکھنی ہے اور شریعت پہ بھی چلنا ہے، لیکن جو مارل ایجوکیشن ہے جب تک آپ وہ نہیں سیکھیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ ادھورے رہ جائیں گے۔ جس طریقے سے حاجی صاحب نے اس طرف توجہ دی، یہ اللہ نے ان کے دماغ میں، ان کی سوچ میں یہ حکمت پیدا کر دی، ورنہ بڑا مشکل تھا یہ کام کرنا۔ موت برحق ہے، ہم روز یہ مناظر دیکھتے ہیں، جوان، بوڑھے، بچے سب اس دنیا کو چھوڑ رہے ہیں۔ موت سے بچنے کی ایک ترکیب ہے، دوسروں کے ذہن میں زندہ رہو، چاہے اپنے عمل سے رہو، اچھے خیالات سے رہو، اپنے کام سے رہو، یہ ایک ترکیب ہے۔ عمل اور اس کے کام کبھی نہیں مرتے۔ جو رو رہے ہیں میت پہ میری، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، یہ جو رو رہے ہیں میت پہ میری، اٹھ جاؤں تو زندہ نہ رہنے دیں گے۔ لیکن حاجی صاحب نے اپنی دولت کو جو ہے مدارس کے اندر خرچ کیا ہے، مساجد میں خرچ کیا ہے، اس سادات جیلانیہ کا مزار تعمیر کیا ہے۔ ہمیں یقین کامل ہے کہ صدقہ جاریہ جو حدیث پاک کے اندر لفظ آیا ہے، صدقہ جاریہ کیا ہے کہ جس سے دوسرے لوگ نفع حاصل کرتے رہے۔ جب تک بچے غریب نواز ہاسٹل دارالعلوم معینیہ رضویہ میں پڑھتے رہیں گے، وہاں سے قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی، حاجی صاحب اور ان کا جتنا بھی کارواں ہے، جتنے بھی لوگ تعاون کرنے والے ہیں، ان کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ سب حضرات کوشش کریں کہ جن کو بھی اللہ رب العزت نے نوازا ہے، مالا مال کیا ہے، وہ اپنی اس دولت کو نیک کاموں کے اندر، مدارس میں، مساجد میں، نیک کاموں کے اندر خرچ کریں۔ یہی ہمیں دنیا میں بھی کام آنے والی ہے اور یہی چیز ہماری آخرت کو بھی بہتر بنانے والی ہے۔ یہ حاجی عبدالعزیز میر صاحب اور المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ جتنے بھی یہ احباب ہیں، یہ ہماری یا آپ کی یا دوسرے تیسرے کسی کی ہمت نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو، حاجی صاحب قبلہ کو اور باقی جتنے احباب ہیں، ان کو مصطفیٰ نے پسند کیا ہے، مولا کائنات نے پسند کیا ہے، شیخ سید عبد القادر جیلانی پنچوی انہوں نے پسند کر لیا، تبھی یہ لوگ آئے اور آنے کے بعد آج ماشاءاللہ ایک خوبصورت مزار بھی تعمیر کیا ہے۔ اس سے پہلے یہاں سے روحانیت کا سلسلہ بھی جاتا تھا، لیکن طلبہ کرام نے جو اپنے بیانات پیش کیے، تقریریں پیش کی ہیں، مقابلے پیش کیے ہیں، اس پر ہم دل کی عمیق گہرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ جو ولایت کا سلسلہ تھا وہ آج تک جاری و ساری ہے، لیکن آج ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ ولایت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ علم کا، تفسیر کا، حقیقت کا، معرفت کا، یہ جتنے علوم و فنون ہیں، روحانیت چاہیے، جو کچھ چاہیے، آج آپ شیخ عبد القادر جیلانی ان کے مزار پر بھی آئیے، ان کے ادارے کے اندر بھی آئیے، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کو بھی روشن فرمائے گا، آخرت کو بھی روشن فرما دے۔ مجھے اور میرے دو ساتھیوں کو جج کی حیثیت سے مدعو کیا تھا، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، میرے بس میں نہیں ہے کہ ہم ان بچوں کے درمیان ججمنٹ کر سکیں۔ یہ فیصلہ کرنا، ننھے ننھے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں، تو ہم نے جو فیصلہ کیا، جو ہماری سمجھ میں آیا، لیکن میں بالکل یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ہم سے فیصلہ نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر بچہ اپنی جگہ ممتاز ہے۔ جو بھی آیا ایسی تقریر کی اور ایسی نعت پڑھی، ایسی تلاوت کی کہ دیکھنے والا بھی حیران رہ گئے، اور آپ میں سے تو ہر آدمی جج ہے، ہر ایک نے فیصلہ کر لیا ہوگا اس بچے نے اچھی نعت پڑھی ہے، یہ بچہ فرسٹ آئے گا، اس نے اچھی تقریر کی ہے، یہ فرسٹ آئے گا، اس نے اچھی تلاوت کی ہے، یہ فرسٹ آئے گا۔ بہرحال ہم تین لوگ تھے، اپنی ثوابدید کے مطابق جو فیصلہ ہم نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور اس مدرسے کی میں مختصر بات آپ کے سامنے کروں کہ مدرسہ جامعہ معینیہ رضویہ
الحمدللہ اجمیر شریف کا بھی فیضان ہے، بریلی شریف کا بھی فیضان ہے۔ رشتے کے نام کے اجزاء ترکیبی پہ غور کریں۔ معینیہ معین الدین اجمیری سے منسوب ہے، رضویہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی سے منسوب ہے، اور یقیناً مسلمانوں میں سمجھتا ہوں یہ جیلانی جامع مسجد کی تعمیر ہو، سادات جیلانیہ کے مزار کی تعمیر کا سلسلہ ہو، یہاں اجمیر شریف کا فیضان بھی ہے، بریلی شریف کا فیضان بھی ہے۔ آج لوگوں کا رانگ نمبر لگ جاتا ہے سوشل میڈیا پہ، رانگ نمبر لگ جاتا ہے، کہیں ملاقات ہو جاتی ہے، کسی سے تو تذکرے ہوتے ہیں۔ اگر ملاقات کرنی ہے تو بریلی کے بزرگوں سے ملاقات کرو۔ صحیح نمبر لگا ہے تو حاجی عبدالعزیز میر کا نمبر لگا ہے۔ سید عارف جیسے مرشد برحق کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں سید عارف صاحب نے بریلی کا فیضان یہاں پر کس طریقے سے پہنچایا۔ حاجی عبدالعزیز صاحب کے چہرے کو آپ کتنا بارونت دیکھ رہے ہیں، کتنا نور ہے چہرے پر، چہرہ سجا ہوا ہے، سر پہ امامہ ہے، یہ سارا فیضان ہے سید عارف صاحب قبلہ کا۔ بریلی شریف کا فیضان ہے، بریلی شریف سے سید عارف صاحب فیض لے کر کے آئے۔ سید عارف صاحب جامعہ رضویہ منظر اسلام کے اندر 40 سال تک شیخ الحدیث رہے، حضور مفتی اعظم ہند کے خلیفہ ہیں، وہاں سے ہمارے جموں کشمیر کے اندر تشریف لائے، پنچ کے اندر تشریف لائے۔ جو بھی اس بزرگ سے منسوب ہوا، جو بھی ان سے منسلک ہوا، آج آپ دیکھ رہے ہیں ان کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں حاجی عزیز صاحب کو بھی اس کا اعتراف ہے، اور پوری کمیٹی کو اعتراف ہے، پوری جماعت کو اعتراف ہے، یہ سارا فیضان یہاں تک پہنچا سید عارف صاحب کے واسطے سے پہنچا ہے۔ سید عارف صاحب کی دعائیں یہاں ہیں، ان کا سلسلہ ہے۔ اگر ملاقات کرنی ہے تو آپ ان بزرگوں سے ملاقات کریں، انشاءاللہ فیضان برسے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی۔ اور جامعہ معینیہ رضویہ اس مدرسے کے اجزاء ترکیبی میں جامعہ کا لفظ بھی ہے، اور جامعہ کا معنی اگر آپ انگریزی میں یا اردو میں کریں گے تو یونیورسٹی، یعنی آج مدرسہ انشاءاللہ یہ یونیورسٹی بنے گی، یہ عربی یونیورسٹی بنے گی۔ کل یہاں سے آج حافظ فارغ ہو رہے ہیں، حاجی صاحب کے منصوبوں میں یہ ہے کل یہاں سے علماء فارغ ہوں گے، فضلاء فارغ اور مفتیان کرام فارغ ہوں گے انشاءاللہ۔ اور حاجی صاحب کے بڑے خواب ہیں، حاجی صاحب کے ساتھ کام کرنے والی کمیٹی بڑی مخلص ہے، اراکین ٹرسٹ بڑے مخلص ہیں، بہت وقت بھی دیتے ہیں، پیسہ بھی صرف کرتے ہیں، اور حاجی صاحب کے فیصلوں پر لبیک بھی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ آئندہ سالوں میں دیکھیں گے۔ آج آپ نے ملاحظہ کیا بچے انگریزی میں تقریر کر رہے تھے، عربی میں تقریر کر رہے تھے، کتنا اچھا ماحول تھا۔ آئندہ سالوں میں آپ دیکھیں گے یہاں سے علماء بھی فارغ ہوں گے، فضلاء بھی فارغ ہوں گے، مفتیان کرام بھی فارغ ہوں گے۔ سے دین کے نام پہ صرف کر کے بالکل خاموش کونے میں بیٹھنا یہ حاجی عبدالعزیز جیسے مرد مجاہد کا کام ہے۔ کبھی اسٹیجوں پہ نہیں آتے، ہم اسٹیج پہ کہیں کھڑا کر دیتے ہیں، حاجی صاحب معذرت کر لیتے ہیں کہ نہیں میں نہیں بولنا چاہتا، میرا نام نہیں لینا۔ اتنا گمنام آدمی ہے، اتنا بڑا کارنامہ، لہٰذا اس مرد مجاہد کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ میری تقریر لمبی نہ ہو جائے، اب میں اپنے مقصد کی طرف آتا ہوں۔ آج کے مسابقے میں 3 عناوین تھے، ایک عنوان تلاوت قرآن پاک، دوسرا عنوان نعت، اور تیسرا عنوان تقریر۔ تو تلاوت کے اندر شرکت کرنے والے 7 طلبہ کرام، نعت کے اندر شرکت کرنے والے 7، اور اسی طریقے سے تقریر کے اندر شرکت کرنے والے یا حصہ لینے والے 7 طلبہ کرام، کل 21 طلبہ کرام تھے۔ ان میں سے ہر مضمون میں اول، دوم، سوم پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کو نمایاں انعام دیا جائے گا، باقی کو ترغیبی انعام دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ جو سادات جیلانیہ ہم پرانی پنچ کے اندر حاضر ہیں، حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی پنچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بہت بڑے بزرگ ہیں اور سادات گیلانی سادات ہیں یہ، اور ان کا بہت سے خاندان کے جو بزرگ اور مشائخ ہیں ان کی قبریں یہاں پہ موجود ہیں، ان کے مزارات۔ اور پھر 1947 کے بعد نقل مکانی کر کے ان کا خاندان پاکستان چلا گیا تھا، اور یہاں وہ سسٹم اور وہ سلسلہ جو یہاں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حاجی عبدالعزیز میر صاحب کو اور ان کی ساری ٹیم کو کہ انہوں نے محنت و مشقت کر کے عالی شان مزار کی تعمیر بھی کی ہے، مسجد بھی بن گئی، مدرسہ بھی بن گیا، اور اس کے علاوہ خانقاہ، یہ قبریں بھی ساری محفوظ ہو گئیں۔ اور اس کے بعد جو غریب نواز ہاسٹل ہے اور المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام جو دارالعلوم معینیہ رضویہ یہاں پہ چل رہا ہے، اس کے بچوں کی یہاں دستار بندی بھی تھی۔ وہ سالانہ اجلاس تھا جس میں علماء کرام کی صبح سے اس ٹائم تک اور معززین کے بیانات بھی ہوئے اور بچوں کی دستار بندی بھی ہوئی۔ اور اس کے علاوہ بچوں کا جو کمپٹیشن تھا اس کے اندر جو اول، دوم، سوم پوزیشن جنہوں نے حاصل کی ہے تو ان کو انعام سے بھی نوازا گیا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں میں دست و دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کے جتنے بھی ارکان ہیں ان کو بہتر سے بہتر صلہ و جزا عطا فرمائے کہ جنہوں نے مختصر سے عرصے میں بہت محنت و مشقت کر کے یہاں کا سارا نقشہ چینج کر دیا ہے. اور یہ عالی شان مزار، کیونکہ ہماری بہت دیرینہ خواہش تھی جس وقت اس مسجد کے اندر ہم آتے تھے، وہ پرانی بوسیدہ مسجد تھی اور اس کے اندر جس وقت نماز ہوتی تھی تو وہ سسٹم نہیں تھا. بہرحال جن لوگوں نے شروع میں اس کو آباد کیا یا بعد میں اس کو پروان چڑھایا، ہم سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں انہیں بہتر سے بہتر صلہ و جزا عطا فرمائے. اور پھر اس وقت ان جو خوبصورت بچوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، ان میں جو مدرسے کے اندر زیر تعلیم ہیں اور بہت سے بچے یہاں پہ حفظ قرآن کر رہے ہیں، تو اور بچے جو دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہی ہو رہا ہے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی جاری و ساری رہے گا. میں عوام سے بھی گزارش کروں گا کہ اس کا ضرور تعاون بھی فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو یہ سادات جیلانیہ ہے پرانی پنچ کے اندر جامع مسجد متصل، اس کا عرس تھا اور اسی موقع پر المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام جو ادارہ چل رہا ہے جامعہ معینیہ رضویہ، اس سے فارغ ہونے والے طلباء کی دستار بندی بھی تھی. ماشاءاللہ ٹرسٹ کے ذمہ داران نے بڑا اچھا انتظام کیا ہوا تھا اور علماء کرام کافی تعداد میں یہاں پر شریک ہوئے. عوام نے بھی عقیدت سے یہاں پر اس میں شرکت کی. اس موقع پر جو جامعہ معینیہ رضویہ غریب نواز ہاسٹل کے طلباء ہیں، ان بچوں نے یہاں پر ایک مثالی مقابلہ بھی جو ہے پیش کیا جو نعت، تقاریر اور تلاوت پر مشتمل تھا، اور اس میں اعلیٰ پوزیشن حاصل کرنے والے یا دوم سوم ان بچوں کو انعام سے بھی نوازا گیا. اس موقع پر جتنے بھی یہاں پر حاضر افراد تھے، سماجی، سیاسی، مذہبی شخصیات، ان لوگوں نے اس سارے ماحول کو دیکھ کر کے خوشی کا اظہار کیا اور اپنا خصوصی تعاون بھی بچوں کو بھی پیش کیا اور ادارے کو بھی پیش کیا. مزید اطمینان کے ساتھ میں واپس گئے اور گویا کہ ان کی امیدیں یعنی کہ ان کے سامنے اتر رہی تھیں جو آج سے کئی سال پہلے یہاں کا جو سارا سلسلہ تھا وہ اس طرح کا نہیں تھا. اللہ کا شکر ہے کہ المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت یہ عظیم الشان خانقاہ تعمیر ہوئی، یہ عظیم الشان مسجد تعمیر ہوئی، قبرستان کی حفاظت کی گئی، چہار دیواری ہوئی، اور جو کلیدی کردار ہے وہ ہے جامعہ معینیہ رضویہ کی تعمیر اور قیام، جس کے تحت سماج کے ضلع پنچ کے بالکل پچھڑے ہوئے اور غریب مفلس خاندانوں کے بچوں کو دینی دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرنا. اس سلسلے میں ہر سال کی طرح اس سال بھی 8 مارچ کو سکول کے طلباء کے داخلے ہوں گے، ان کا ٹیسٹ ہوگا. ہم یہ پیغام دیں گے کہ اپنے گرد و نواح کے اندر جو بچے یعنی کہ مالی اعتبار سے کمزور ہوں اور ان کا کوئی تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ نہ بنتا ہو، وہ جو ہے 8 مارچ سے پہلے غریب نواز ہاسٹل کے اندر تشریف لائیں، فون پر رابطہ کر لیں اور اپنی درخواست وہاں پر جمع کر کے 8 مارچ کو وہاں پر اس ٹیسٹ میں شامل رہیں. اسی طریقے سے جو دینیات حاصل کرنے والے بچے ہیں، ان کا جو یہ داخلہ ہوگا یہ رمضان شریف کے 15 دن کے بعد میں ہوگا، تو وہ بھی رابطہ رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. ان بچوں کو اچھی تعلیم، اچھا کھانا، اچھا رہن سہن اور دیگر ضروریات و سہولیات مکمل طور پر فراہم کی جاتی ہے. آپ سے امید ہے کہ آپ اس ادارے کا تعاون کرتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق. جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ آج غریب نواز ہاسٹل جو کہ زیر اہتمام المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کے چل رہا ہے، اس میں جشن دستار بندی کا انعقاد کیا گیا جو عرس سادات جیلانیہ کے موقع پر ہوا، اور یہاں سے آج 2 بچوں نے فراغت بھی حفظ سے حاصل کی ہے، اور بڑے ہی آنر کی بات ہے. اور ہم تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے دائمے در میں قدم سکھنے جس طرح بھی اس ٹرسٹ کے ساتھ یا ادارے کے ساتھ یا سادات جیلانیہ جو یہاں پر ایک جامع مسجد ہے، یہاں اس کے ساتھ مزار ہے، اس کا تعاون کیا، یا یہاں پر جو لوگ اس کو لے کے چل رہے ہیں ان کے ساتھ چلے، تمام کے شکر گزار ہیں. خاص کر کے بچوں کے پیرنٹس کے جو آج آئے اور جتنے لوگوں نے یہاں پر آ کر بچوں کی کارکردگی خود دیکھی. اسی موقع پر جشن دستار بندی کے موقع پر آج یہاں پر
بچوں کا آپسی کمپٹیشن بھی ہوا جس میں بچوں نے نمایاں کردار ادا کیا اور اچھا پرفارم کیا، اور اسی کے ساتھ عرس سادات جیلانیہ کے موقع پر ہی یہ 3 چیزوں کو رکھا گیا تھا، عرس سادات جیلانیہ، دستار بندی اور بچوں کا آپس میں کمپٹیشن تھا۔ تو اس موقع پر ہم خاص کر کے المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کے تمام ممبران کو، معاونین کو، مسلین کو تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہم سب کو یہ موقع دیا اور ہم نے غریب نواز ہاسٹل میں آ کے کام کیا، اور غریب نواز ہاسٹل آج خود میں ایک مثال ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سادات جیلانیہ کے مزار پر اور یہاں جیلانی سادات جیلانی جامع مسجد جیلانی ہے وہاں حاضر ہیں۔ یہاں جشن دستار بندی اور سادات جیلانیہ کا عرس پاک جو رکھا گیا تھا، اور بچوں کا آپس میں مقابلہ جو تھا وہ بھی آج کے موقع پر رکھا ہوا تھا۔ اس میں ہمیں لوگوں نے بڑھ چڑھ کے تعاون کیا اور بڑھ چڑھ کے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چلے، اور بالخصوص ہمارے جو اساتذہ غریب نواز ہاسٹل کے ہیں ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نے اچھا پرفارمنس پیش کیا جو میں میرے اس سے سوچنے سے زیادہ آگے رہا۔ شکر اللہ کا، یہ ہر انسان کی کاشوں کا نتیجہ ہے، لیکن یہ جو اساتذہ ہیں جنالی، اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز عطا فرمائے، اور ان کے بچے ہیں، یہ باغ ہے ہمارا، یہ جتنے بچے یہاں سے پڑھ رہے ہیں اور جو نئی ایڈمیشنیں بھی ہونے جا رہی ہیں، جو 8 مارچ کو ان کا ٹیسٹ ہوگا، جو سکول میں جنالی عصری تعلیم کے لیے یہاں ان کی ایڈمیشن کی جا رہی ہے، اس کے لیے بھی جنالی اللہ تعالیٰ کرم کرے تو سب لوگوں کا میں اپنے جتنے میرے المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کے ممبر ہیں، حضرات ہیں، اور جو اس کے مینا معنی کے حساب سے بھی جو لوگ اس کا ٹرسٹ کا تعاون کرتے ہیں ان کا بھی میں شکریہ کرتا ہوں، اور جو ایسے بھی لوگ جہاں جتنے بھی آئے تھے جنالی ان کا سب کو تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، علماء کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص خطیب صاحب اور حافظ مجید صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے، اور ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہاں تعاون کیا اور جن لوگوں نے یہاں ہمیں اس میں حوصلہ افزائی کی اور اس میں ہمارے ساتھ چلیں، اللہ تعالیٰ ان کے سب کے دونوں جہان اچھے کرے۔ کو بہت سکون ملا کہ جب آج دیکھا کہ مختلف علاقے کے بچے المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ میں جن کا رہنے کا انتظام، ان کی پڑھائی کا، ان کا یونیفارم کا، ان کی کتابوں کا، ان کے استادوں کا انتظام المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ جس کے بانی جناب الحاج عبدالعزیز میر صاحب ہیں، ان کی کاوشوں اور ان کی محنتوں سے آج آپ نے دیکھا کہ کتنا خوبصورت پروگرام پیش کیا گیا۔ مجھے رشک ہو رہا تھا بچوں کی جب میں انگریزی دیکھ رہا تھا، جب بچوں کا بولنے کا طریقہ دیکھ رہا تھا، جب بچوں کا کانفیڈنس تھا، یا بچوں کا جو وہ ایک یاد رکھنے کا جو اور پریزنٹیشن جو تھی وہ ان میچ تھی۔ میں اس چیز کے لیے پورے ٹرسٹ کے ممبران کو اور اس کے بانی جناب الحاج عبدالعزیز میر صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کوئی دولت، کوئی بنگلہ، کوئی شہرت، کوئی گاڑی یا کوئی علاقہ میٹر نہیں کرتا، میٹر کرتا ہے سوچ پہ، کہ ایک سوچ پیدا کی گئی اور غریب بچوں کو پلیٹ فارم دیا گیا۔ تو آج آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ غریب بچے بول رہے تھے، یہ آنے والا فیوچر ہے ہمارے، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھو کام الکون کرواتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی رسپانسبلٹی لگاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حاجی صاحب کو چن لیا اس کام کے لیے۔ یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، اور آپ نے دنیا بھی کما لی ہے اور آخرت بھی کما لیا ہے۔ ہم انشاءاللہ جہاں بھی ہماری ضرورت ہوگی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اس طرح کے اور کام کرنے کی، آپ کی صحت اچھی رہے، اور اسی طرح سے غریب بچے جن کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے، جو ڈریم لیتے ہیں، جو سپنا لیتے ہیں کہ ہم کو بھی پڑھنا چاہیے، کسی بڑے کمپیٹیٹیو ایگزامز میں جانا چاہیے، کسی بڑے مدارس میں پڑھنا چاہیے، کسی بڑے اسکول میں، لیکن ان کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا سورس اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے پیدا کر کے رکھا۔